السلام علیکم میجر صاحب، کیسے ہیں میجر صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دوستوں کو میرے سامنے بٹھا دیں گے، ہم چائے کافی یا کھانا کھا لیں گے تو 80% ان کے کوشچن ویسے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا کوشچن ہی یہی ہوتا ہے کہ واقعی کمپنی کا اونر بھی ہے، کمپنی ایگزسٹ بھی کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں لوگوں کی بدبختی ہے کہ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہیں وہ کسی کمپنی میں نہیں ہوئی، ویب سائٹس میں ہوئی ہیں۔ اور ویب سائٹ میں جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ویب سائٹ کتنے گھنٹے چلے گی، کتنے دن چلے گی یا کتنے ہفتے چلے گی۔ پھر ان ویب سائٹوں پہ کچھ لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں گوروں کی، اور وہ گوروں کی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی بھی بندے کی ویب سائٹ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی نے وہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہو، لیکن آپ اس کے اوپر گوروں کی تصویریں لگا کے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہو۔ پاکستان کی بدبختی صرف پاکستان کی نہیں بلکہ ایشین کنٹری، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ان سب کی بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں غربت کا ریشو زیادہ ہے، اور ہم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، اور امیر بننے کے لیے جتنی بھی ایم ایل ایم کمپنیز ہوتی ہیں، آر او آئی کی کمپنیز ہوتی ہیں، گورے ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، اسکیمر ہوتے ہیں، وہ سب ایشین کنٹریز کا رخ کرتے ہیں۔ یورپ میں اتنے فراڈ نہیں ہوتے، کیونکہ یورپ میں اگر آپ کا سکا بھائی بھی ہوگا نا، وہ بھی پیچھے سے مام کے اللہ اکبر نہیں کرے گا، وہ پہلے جو اسٹڈی کرے گا، سرچ کرے گا کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے بعد جا کے وہ انویسٹمنٹ کرے گا، چاہے وہ آپ کا بلڈ ریلیشن کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں تو بھیڑ چال ہوتی ہے، دیکھا دیکھی ہوتی ہے۔ میجر صاحب نے کہا ہے تو میجر صاحب کے پیچھے پوری پلٹن لگ گئی، میجر صاحب کے کورس میٹ لگ گئے، ساری دنیا لگ گئی، کسی نے بھی جستجو بھی نہیں کی، کسی نے ویب سائٹ کھول کے بھی نہیں دیکھی، صرف میجر شاہ نواز صاحب کی کو دیکھا دیکھی۔ تو یہ چیز اندھی تقلید ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو کوئی کہیں پہ بھی کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو بھائیوں کے بیسک کویشچن ہے نا، یہ بیسک کویشچن ہے۔ اور میجر صاحب، آپ کو بھی کمپنی کی ابھی تک 100% نالج نہیں ہے، آپ نے بھی دوستوں کے کہنے پہ انویسٹمنٹ کر دی، نہ تو آپ نے شاید ابھی تک ہماری یوٹیوب چینلز پہ ہمارے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بی فار یو ٹریڈرز کے نام سے ہماری ویڈیوز ہے، جو کہ ملیشین، چائنیز، پاکستانی، فلپینو، ڈفرینٹ لینگویجز میں ہے، جو ہمارے کورسز ہیں، ٹریننگ ہے، اس کے حوالے سے۔ بی فار یو ایشیا چینل ہے، اس کے اوپر ہے۔ الفا کے اوپر بھی ابھی آنی شروع ہوئی ہے، ہمارا جو نیا ٹی وی چینل بن رہا ہے الفا ایڈورٹائزمنٹ کا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ایگزسٹنگ کر رہی ہے، جیسے ہم 2017، 2018، 2019 3 سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ہم پروفٹ دے رہے ہیں۔ 2018 میں ہماری ایوریج 18% تھی، 2000 جب بٹ کوائن 3000 سے 20,000 تک چلی گئی تھی، 10,000 کی پراسپیکشن تھی کہ پراسپیکٹ 10,000 تک جائے گی، لیکن وہ بوم کر کے ہٹ کر کے 20,000 پہ چلی گئی۔ اب 2018 میں وہ 20,000 والی بٹ کوائن جو ہے نا 10,000 پہ آ گئی، اور پورا تقریباً 8-9 مہینے وہ اسی ریٹ پہ رہی، اس سے اوپر نہیں گئی۔ اور پھر اس کے بعد 2019 میں فروری، مارچ، اپریل تک یہی کنڈیشن رہی، اس کے بعد مئی میں بڑھنی شروع ہوئی، پھر وہ 13-14 ہزار پہ لگ بھگ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، اور جو ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، جو بھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے، اس کا 60% ہم کرپٹو میں لگاتے ہیں۔ اور آپ کو شاید نالج نہیں ہوگا، یہ بھائیوں کو کرپٹو کی پتہ نہیں نالج ہے یا نہیں ہے۔ کرپٹو میں جو آر او آئی دینے والی کمپنیز ہیں، ان کا پروفٹ 40 سے 50%، 60%، 70% تک ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں کرپٹو میں 200% پروفٹ بھی ہوتا ہے، کبھی 300% لاس بھی ہوتا ہے، کبھی 600% پروفٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈپینڈ آن بٹ کوائن پرائز اینڈ ڈیجیٹل کرنسی۔ تو جو پرائز بڑھتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جو پرائز گرتی ہے ہمیں لاسز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ فکس آر وائی نہیں دیتے، ہمیں جو ٹریڈنگ پہ پروفٹ ملتا ہے اس کے اوپر دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ پیسے کمائے جانے والے بزنسز پراپرٹی کا بزنس ہے اور کرپٹو ٹریڈنگ کا ہے، اور ہم کرپٹو ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور فزیکل بزنسز کی طرف آئیں تو ہم پاکستان میں بھی، ملیشیا میں بھی ہم پراپرٹی کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں سے ہٹ کر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ایکسچینجر ہے، ڈیجیٹل کرپٹو ایکسچینجر ہے، بی فار یو والیٹ کے نام سے، بی فار یو ایکسچینج کے نام سے۔ دنیا میں جتنے بھی ای والیٹ ہیں وہ سب آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں، ہم فزیکل ایگزسٹنگ ہیں۔ ہمارا اپنا ایکسچینجر ہے، اپنا ای والیٹ ہے، اے ٹی ایم مشین ہے، اور اس سال ہماری اے ٹی ایم مشینیں جاپان، ملیشیا اور اسپین میں ہم نے لگانی ہے، اور یو کے میں بھی ہمارا پروگرام ہے۔ تو جو بھی ہماری اے ٹی ایم مشین سے بائی اینڈ سیل کرے گا، دونوں پارٹیوں سے ہم 10% کمیشن لیتے ہیں۔ اب اگر ہم آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ملیشیا میں ہمارے ریسٹورنٹس کے بزنس ہے، پراپرٹی کے ہیں، اگر آ جاتے ہیں پاکستان میں،
پاکستان میں فزیکل بزنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کریم گریب اوبر کی طرح بیفایو کیب سروس ہے جو ابھی لاہور میں رن ہو رہی ہے، اس کی ایپس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ نومبر دسمبر تک پورے پاکستان میں وہ ہوگی، وہ آپ اپنے حیدرآباد شہر میں پنواکل میں ہر جگہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اچھا، بیفایو کیبس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، ہمارے 10 ممالک میں اپنے سیٹ اپ ہیں، جن بھی ممالک میں ہمارا 1000 سے زیادہ یوزر ہوتا ہے ہم اس ملک میں جا کے اپنی کمپنی کا سیٹ اپ بناتے ہیں، اور کمپنی اس ملک میں اس کرنسی سے لے کر ان کو بزنس جو سیٹ اپ وہاں بناتی ہے، لوگوں کو پروفٹ ان کی ملک کی کرنسی میں دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر ہمارے میانمار کے، آذربائیجان، فلپین، انڈونیشیا، اسپین، ہر جس ملک میں ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں پہ ملیشین رنگٹ ان بینکس اکاؤنٹس ہیں، کمبوڈیا میں۔ تو جیسے جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ہم پروفٹ ان کی ملک کی کرنسی میں دیتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر فیوچر پراپرٹی ہمارا اسلام آباد میں چل رہا ہے پروجیکٹ، اور انشاءاللہ ابھی ہماری لاسٹ ویک حیدرآباد میں پشاور میں میٹنگ ہوئی تھی، اور حیدرآباد ہمارا ٹارگیٹڈ سٹیز ہے جہاں پہ ہم پراپرٹی کا پروجیکٹ شروع کریں گے۔ اچھا، پراپرٹی کے ساتھ ساتھ ہمارا الفا ایڈورٹائزمنٹ ایک ٹی وی چینل آ رہا ہے۔ الفا ٹی وی کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہم لاہور میں بنا رہے ہیں، الفا ایڈورٹائزمنٹ کا آفس ہم نے کراچی میں بنائے ہوئے ہے، ہماری آئی ٹی ٹیم اور بیفایو کیبس کا HQ وہ لاہور میں ہے، بیفایو پراپرٹی کا آفس ہمارا اسلام آباد میں ہے، اور ہم نے کراچی میں ریوالٹ موٹر سائیکل کی اسمبلنگ کا پلانٹ شروع کیا رہے ہے کرنگی میں، وہ بھی انشاءاللہ نومبر دسمبر تک اس کی بھی وہ ابھی ہم نے ایکسپو کی تھی، اور اس کی پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ تو یہ جو ہم پروفٹ دے رہے ہیں نا 7%، یہ یوں سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ کرپٹو الاؤ نہیں ہے، اس وجہ سے کرپٹو کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، لیکن اگر حکومت پاکستان اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم ٹیکس بھی دیں گے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے۔ رہی بات کمپنی کب تک رہے گی، کمپنی کے پاس جو ابھی اس وقت ایسیٹس ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اللہ نہ کرے ہمارے پاکستان کے سارے پروجیکٹس اگر بند بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس گورنمنٹ سیل کر دیتی ہے کسی بھی وجہ سے، سیاسی مخالفت کی وجہ سے یا کوئی اور لیگل ٹیکنیکلی ایشو کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے مائکرو فائنانس بینک اپلائی کیا ہوا ہے اور لیزنگ کمپنی بھی اپلائی کی ہوئی ہے کہ اس بیس پہ ہم انویسٹمنٹ لوگوں سے لے سکیں اور لوگوں کو پروفٹ اور ریٹرن دے سکیں۔ ان کیس اللہ نہ کرے اگر اس میں بھی کوئی ایشو بن جاتا ہے، کوئی پرابلم بن جاتی ہے، تو ہم 7 سال تک، آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں نا، 7 سال تک بغیر وداؤٹ اینی ہرڈل، وداؤٹ اینی پرابلم، وداؤٹ اینی ایشو، ہم ملیشیا سے پوری دنیا میں جو ہمارے یوزر ہے ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہم ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن، ایتھریم، کیش، جو ٹاپ 10 کرنسیز ہیں اس کے اندر ہم ان کو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ رہی بات گارنٹی کی، پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے گارنٹی کا، چونکہ ہمارے جو ایفیلیٹ بونسز ہیں، ظاہر ہے میں آپ کے دوستوں کو نہیں جانتا اور آپ کے دوست میری وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کمپنی کے اندر، آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اس محنت کا اس کا کمیشن نہ ملے تو پھر وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیم میں جو بندے ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، نہ کمپنی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ سے گارنٹی مانگتے ہیں، تو آپ ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں۔ فار ایگزامپل 1 لاکھ کے اوپر ہمارا کم از کم پروفٹ 70,000 ہے، 70,000 سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، آپ ان کو کہیں گے بھائی آپ کو گارنٹی چاہیے میجر شاہ نواز، آپ اپنے ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں 50,000 کے، اور ان کا جو پیسہ ہوگا وہ آپ اپنی بیفایو ID میں لگائیں، ان کو آپ ہر مہینے کے چیک دے دیں۔ کمپنی کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ 6 مہینے بعد پیسے واپس لے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے گارنٹی کے اوپر، پوسٹ ڈیٹڈ چیک کے اوپر، ان کو 7 سے 20% کے بجائے آپ نے 5% پر فکس کرنا ہے، اور وہ 1 سال سے پہلے وڈرا نہیں لگا سکتے۔ وڈرا سے مراد ہے اپنا کیپٹل واپس نہیں لے سکتے۔ نارمل کمپنی میں آپ اپنا کیپٹل 6 مہینے بعد لے سکتے ہیں۔ اچھا، رہی بات اس سے بھی بڑھ کر، میں ابھی جب پشاور میں تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ وہ مجھے آ کے ملے، بلڈرز تھے اور بہت بڑے انویسٹر تھے، وہ کوئی $2 لاکھ کی، $3 لاکھ کی، $5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا تھا۔ تو ان کا سب سے بڑا کوشچن یہی تھا کہ جی اتنی بڑی رقم ہم نے بینک میں نہیں جمع کرانی، ہم آپ کو کیش دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں کیش دیں، لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر آپ ہمیں کیش دیں، آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی کیش کی صورت میں ملے گا،
اور آپ کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک اگر چاہیے تو وہ مل جائیں گے. کمپنی کے پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہوں گے یا میرے پرسنل پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہوں گے، لیکن کمپنی آپ کو وہی 5% کے حساب سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے گی ایز اے گارنٹی. تو یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے. سب سے بیسٹ ہے وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے اوپر ڈسکس ہوگی. اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ اس چیز میں اتنا پاسبل ہے کہ نہیں. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے یا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بینکوں میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، بینکوں میں ان کو 3% سالانہ ملتا ہے یا 4%. تو ان کے لیے ایک دم سے 7 سے 8% یا 9% ہر مہینے لینا ایک اچنبھا والی بات ہے. لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پیسے کو کیسے روٹیٹ کر سکتے ہیں، کیسے پیسے سے پیسہ بنتا ہے نا، منی میک منی. تو منی جن کے پاس ہے وہی پیسہ بناتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ نہیں بنا سکتا. تو وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان کے سارے کوشچن ختم ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور آپ کی ٹیم کو بھی بڑھائیں گے. کوشش کریں اگر آج یا کل میٹنگ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نیکسٹ ویک میں واپس آؤں گا، پھر انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے. کوئی بھی فردر کویشچن ہو آپ میرا نمبر ان کو دے دیجئے گا، میرے سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہاں پہ 100% کوشش کر رہے ہیں کہ لیگل سٹیٹس کے تحت لیگل طریقے سے جو بھی ہم ان آؤٹ لیں لوگوں کو کریں. اور ایک میرے سے اس وقت 27 ممالک کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، کرسچین بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں. اگر وہ کما رہے ہیں تو میرے اپنے پاکستانی کمائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، میں نے ان کو بھی دینا ہے، آپ لوگوں کو بھی دینا ہے. تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوگی. اور اسی وجہ سے ہم نے $200 ملین کی انویسٹمنٹ ابھی لے کر آئے ہیں، اور اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ 800 ملین. پاکستان کے اندر جتنی بھی کمپنی آتی ہیں، جتنی بھی انویسٹمنٹ کی کمپنی آتی ہیں، وہ پاکستان سے پیسے لے کے باہر جاتی ہیں. ہم باہر سے پیسہ دوسری ممالک سے پیسہ لے کر یہاں آئے ہیں. یہ جو اپریل میں نے براوو پریمیم لیگ کرائی تھی جس میں پاکستان کے ٹاپ 10 پلیئر سے، مقصد کیا تھا ثوابی میں آنے کا کہ سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہمارا KP کے کا تھا. تو میرے پاس جو انویسٹر ہیں جاپان سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، اسپین سے، دوسرے ممالک سے، ان کو میں کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیسفل کنٹری ہے اور یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. لاسٹ ایئر نومبر میں UK میں تھا، تو وہاں پہ ایک پارٹی، ایک اسپیکر تھی، یورپین اسپیکر تھی، وہ بات کر رہی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان سب سے بیسٹ کنٹری ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. تو ہم تو یہاں انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ ہم یہاں سے انویسٹمنٹ لے کر باہر جانا چاہتے ہیں. تو آئیں، کوشش کریں، ٹائم نکالیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو بسم اللہ کیجئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے. ویلکم.